خداوند کی آمد ثانی، 1000 سالہ بادشاہت۔ رومیو کا خط 8 باب 35 سے 39 آیت۔ کیونکہ میری دانش میں زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس کے جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے، اس لیے کہ مخلوقات بوتلات کے اختیار میں کر دی گئی تھیں، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بوتلات کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی۔ کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراہتی ہیں اور وہ درد ذہ میں پڑی تڑپتی ہیں، اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں۔ آپ اپنے باطن میں کراہتے ہیں اور لیپالگ ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں امید کے وسیلہ سے نجات ملی، مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی؟ کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا؟ لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ وہ جو راست باز ہیں خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے آسمان کا جلال حاصل کر چکے ہیں۔ اس وجہ سے وہ یسوع کی پانی اور روح کی خوشخبری کے ساتھ تمام لوگوں کو آسمان کے جلال کے ساتھ ملوث کرنے کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں۔ ایماندار اپنے آپ کو خدا کی راست بازی کی خوشخبری کے لیے فف کرتے ہیں، زمین پر دکھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ مسیح کے دکھوں میں حصہ لینا جلالی اور راست بازی ہے۔ کیا خدا کے لیے دکھ اٹھانا ہمارے لیے قابل عزت نہیں ہے، جس کی ہم گہرائی سے عزت اور تعظیم کرتے ہیں؟ یہ یقیناً ہے، یہ ایک جلالی دکھ ہے۔ یہ ہے کیوں وہ جو خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں اس کی راست بازی کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں۔ اب آپ کس کے لیے دکھ اٹھا رہے ہیں؟ کیا آپ دنیا کے لیے اور اپنے جسم کے لیے دکھ اٹھا رہے ہیں؟ دنیا کے دکھ برداشت کرنا آپ کی جان کے لیے کس فائدے کا ہوگا؟ خدا کی راست بازی کے لیے دکھ اٹھائیں اور اس پر ایمان رکھیں، تب خدا کا جلال آپ پر ہوگا، میراث جس کے ساتھ ہم مستقبل میں برکت یافتہ ہوں گے۔ آئے ہم وراثت کے بارے میں سوچیں جو ہم حاصل کریں گے۔ وراثت جو ہم آسمان پر حاصل کریں گے، نیا آسمان اور نئی زمین میں یسوع کے ساتھ بادشاہی کرنے کا اجر ہے۔ جلال جو ہم 1000 سالہ بادشاہت اور خدا کی ابدی بادشاہت میں حاصل کریں گے اتنا عظیم ہے کہ ناپاک نہیں جا سکتا۔ صرف نئے سرے سے پیدا شدہ ایمان دار بذات خود جان سکتے ہیں اور یہ جلال حاصل کریں گے جو ان کا انتظار کرتا ہے۔ ناقابل موضوعانہ جلال، کیونکہ میری دانش میں زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ رومیو کا خط 8 باب اس کی 18 آیت۔ موجودہ وقت کی ان تکالیف جو ایمانداروں نے حاصل کی جلال کے مقابلہ میں پالوس نے کہا کہ ان کا جلال ان کے باوجود دکھوں سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ حتمی طور پر سچ ہے۔ جلال جو ہمارا انتظار کرتا ہے دکھوں سے کہیں زیادہ یقیناً عظیم ہے جو اب ہم برداشت کرتے ہیں۔ مخلوق کی شدید ترین امید، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے، اس لیے مخلوقات بوتلات کے اختیار میں کر دی گئی تھی، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بوتلات کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی۔ رومیو کا خط 8 باب اس کی 19 سے 21 آیت۔ خدا کی ساری مخلوق گناہ سے برائی سے آزاد ہونے کی خواہش رکھتی ہے۔ آزاد ہونے کے لیے خدا کی بادشاہت کو یقیناً اس زمین پر قائم ہونا چاہیے۔ یہ مخلوقات بھی خدا کے بیٹوں کے 1000 سالہ بادشاہت کے مالک ہونے کا انتظار کرتی ہے۔ اس طرح ساری مخلوقات اس دن کا انتظار کرتی ہے جب خدا کے بیٹے اس کے ساتھ خدا کے جلال میں ملوث ہو کر خدا کی آنے والی بادشاہت کے لیے بادشاہی کریں گے۔ اپنے بدن کی مخلصی کا انتظار کرنا،
کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراہتی اور درد ذیل میں پڑی تڑپتی ہیں، اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں، آپ اپنے باطن میں کراتے ہیں اور لپالغ ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم امید کے وسیلہ سے نجات ملی، مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی؟ کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا؟ لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ رومیو کا خط 8 باب اس کی 22 سے 25 آیت۔ وہ جو خدا کی راست بازی کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں اپنے گناہوں سے نجات یافتہ ہیں۔ وہ خدا کی بادشاہت کا اس دن کا جب وہ آئے گا اپنی تمام دکھوں کے وسیلہ سے صبر کے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ وہ خوشخبری کے لیے مسلسل دکھ اٹھاتے ہیں اور دکھوں کے وسیلہ سے خدا کی بادشاہت کے لیے ان کی امید حتیٰ کہ زیادہ شدید بن جاتی ہے۔ یہ ان کے لیے صرف فطرتی بات ہے اور اس قسم کی امید کا انتظار نہیں کرتے جو جسم کی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھی جاتی ہے، بلکہ اس کی بجائے خدا کی بادشاہت جو نہیں دیکھی جا سکتی اور ان کی اپنی ذاتی تبدیلی کا انتظار کرتے ہیں۔ لوگ اور آج کی دنیا کی ساری دوسری چیزیں ناقابل بیان تھکی ہوئی زندگی گزارتے ہیں۔ جو ہی وقت گزر جاتا ہے دنیا تبدیل ہوتی جاتی ہے، اور جو ہی ٹیکنالوجی اور تہذیب بڑھتی ہے لوگوں کے مستقبل کی امیدیں ان کے دلوں میں بڑھ جاتی ہیں۔ وہ مستقبل میں زمین پر جنت کو دیکھنے کی امید کرتے ہیں اور اب تک بے چین، پریشان، خواہش مند ہو جاتے ہیں، حیران ہوتے ہوئے کیوں یہ عمل تمام ترقی کے باوجود اتنا لمبا ہوتا جاتا ہے۔ کمپیوٹر، گاڑیاں، دوسری ٹیکنالوجی، سائنسی ترقی جاری ہے، مگر یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہنسی سنانے کے لیے مشکل ہوگا۔ کیا انسانیت کے مستقبل کی کوئی امید ہے؟ جواب ایک بدقسمت نہ ہے۔ مکاشفہ کے کلام کے مطابق اسی طرح سائنسدانوں کی رائے کے مطابق پانی کی کمی کے باعث تباہیاں، اوزون کی تہہ کی تباہی، خشک سالی، جنگلات کی آگ میں جو بہت سارے لوگوں کو پیاس اور گرمی سے مرنے کی طرف لے جائے گی، ہمارا انتظار کرتی ہے۔ کیا آپ اپنے دل میں ان تمام تباہیوں کا ہمارے انتظار کرتے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں؟ کیا ہم خوشگوار دنیا میں رہ رہے ہیں یا بعض طریقوں سے خوشگوار نظر آ سکتی ہے؟ کیا یہ ہے جو پیسوں کے ساتھ نہیں خریدا جا سکتا؟ لیکن ہمیں صاف پانی اور صحت مند ماحول کی ضرورت ہے، مگر اوزون کی تہہ خطرناک شعاعوں کے ماحول میں چھیدنے کی اجازت دیتے ہوئے، جبکہ الیکٹرو وائلٹ شعاعیں پودوں کو سکھانے کا سبب بنتے ہوئے لوگوں کے دلوں کو سخت کرتے ہوئے تباہ ہو رہی ہے۔ لوگ تیزی سے پریشان ہوتے ہیں، اس دنیا کے ساتھ کیا ہوگا؟ لیکن دنیا کے لوگوں کی بجائے ہم نئے سرے سے پیدا شدہ ایماندار ایمان رکھتے ہیں کہ ہم پہلے ہی جی اٹھنے میں حصہ لیں گے اور 1000 سال تک یسوع کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند بذات خود للکار کر مرکب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ آسمان سے پھر اتر آئے گا۔ پہلا تسلیکی اس کا 4 باب اس کی 16 آیت۔ سوال یہ ہے کب وہ آ رہا ہے؟ ہمارے خداوند نے وعدہ کیا کہ وہ ان کو لینے کے لیے آئے گا جو پانی اور خون اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس طرح ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اس خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے گناہ یسوع پر منتقل ہو گئے جب اس نے بپتسمہ لیا، اور میں خداوند پر نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھتا ہوں جو میرے گناہوں کے لیے میری جگہ پر پرکھا گیا۔ خدا ہمیں اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات دے چکا ہے۔ وہ پھر اپنے لوگوں کو زندہ کرنے اور انہیں زمین پر 1000 سالہ بادشاہت کی اجازت دینے کے لیے آ رہا ہے۔ کتاب مقدس تصویری پہیلی کی مانند ہے جو یقیناً اس کے پڑھنے والوں کے لیے اکٹھی ٹھیک جڑنی چاہیے۔ جب یسوع پہلے نیچے آیا وہ گناہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا، اور اس نے اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے اپنے بدن پر ان کے گناہوں کو اٹھا لیا، اور خون کے وسیلہ سے جو اس نے صلیب پر بہایا ان کے لیے پرکھا گیا۔ جب خداوند جو آسمان پر رہتا ہے پھر آئے گا، وہ ان سب کو ان کے ساتھ 1000 سال تک بادشاہی کرنے کے لیے زندہ کرے گا جو خدا کی بادشاہی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں۔
ہزار سالہ بادشاہت، وہ جو واقعی اس دنیا میں دوسروں سے محبت کرتے ہیں خدا کے بیٹے ہیں۔ وہ واحد لوگ ہیں جو ہر کھوئی ہوئی جان کو اسے مسیح کے واسطے جیتنے کے لیے خدا کی راستہ بازی کی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں۔ کیا اس دنیا کے لوگ خدا کے بیٹوں کو اجر دیتے ہیں؟ نہیں۔ تب کون اجر دیتا ہے؟ جب یسوع پھر آئے گا وہ انہیں زندہ کرنے کے وسیلہ سے اجر دے گا، جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، اور انہیں 1000 سال کے لیے بادشاہی کرنے کی اجازت دے گا۔ 1000 سالہ بادشاہت ہمارے لیے یعنی نئے سرے سے پیدا ہوئے ایمانداروں کے لیے ہے۔ حتیٰ کہ جس طرح موجودہ دنیا مایوس ہوتی جا رہی ہے، جب ہمارا خداوند پھر آئے گا ہم ایک نئی دنیا میں زندہ رہیں گے۔ وہاں خدا ہمیں اس کے ساتھ بادشاہی کرنے کی اجازت دے گا اور ہم خوشی سے رہیں گے اور خوش زندگیاں جتنی دیر تک ہم چاہتے ہیں گزاریں گے۔ پالوس نے رومیوں کا خط 8 باب اس کی 23 آیت میں کہا، اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں، آپ اپنے باطن میں کراہتے ہیں اور لپالغ ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ کیا آپ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ حتیٰ کہ ہم جو روح کے پہلے پھل رکھتے ہیں اپنے اندر کراتے ہیں، شدت سے اپنے بدنوں کی خلاصی کا انتظار کر رہے ہیں، اور خدا نے کہا کہ وہ ہمیں زندہ کرے گا، ہمارے بدنوں کو بدلے گا اور ہمیں اس کے ساتھ زندہ رہنے کی اجازت دے گا۔ ہم جو راست بازوں کے طور پر نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، اب امید کرتے ہیں اور روح القدس کے وسیلہ سے اس کی دوسری آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کے اندر کراتے ہیں۔ نئے سرے سے پیدا شدہ ایماندار جانتے ہیں کہ اس دنیا کو کیا ہونے والا ہے۔ مستقبل کے بارے میں نجومی جو بتاتے ہیں ان کا کچھ مطلب نہیں ہے۔ نئے سرے سے پیدا شدہ ایماندار مختصر طور پر جانتے ہیں کہ مستقبل میں کیا واقع ہوگا، حتیٰ کہ اگر دنیا تبدیل ہو جائے گی جس طرح ہم نے درست پیشن گوئی کی، تو بھی اب کوئی ہمارا یقین نہیں کرے گا۔ لیکن وہ جو خدا کے تحریری کلام پر ایمان رکھتے ہیں صرف شیخی کے بغیر انتظار کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی دوسرے لوگ جو خدا کے کلام کو نہیں پہچانتے وہ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو وہ امید کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے وہ جو ایمان نہیں رکھتے گو یقیناً اپنی زندگیاں ختم ہو جانے سے پہلے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ انہیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ یسوع نے اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے ان کے گناہ اٹھا لیے اور صلیب پر ہماری جگہ پر پرکھا گیا۔ صرف تب وہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے قابل ہوں گے۔ جب آخری دن آئے گا تب ہمیں اجر ملے گا اور ہم ابدی زندگی حاصل کرنے کے لیے اس کی بادشاہت میں داخل ہوں گے۔ کیا آپ اداس ہیں؟ کیا آپ پریشان ہیں؟ یا کیا آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ ہمیں یقیناً اپنے مرنے سے پہلے واضح طور پر جاننا اور ایمان رکھنا چاہیے کہ کیسے یسوع ہمارا نجات دہندہ بن گیا۔ ہمیں یقیناً آسمان کے لیے اپنی زندگیوں کو بھی تیار کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ہر چیز نہیں ہے۔ اس سچائی کو جانتے ہوئے ہمیں یقیناً آسمان پر زندہ رہنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ عقل مند کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ دن بدن خوشی سے زندہ رہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے آپ بے وقوف شخص ہیں۔ دوسری طرف وہ جو بہتری کی خواہش کرتے ہیں، یہ ہے یعنی آسمانی مالک کی، اور اپنے خوابوں کی اس میں داخل ہونے کے وسیلہ سے سچ بنانے کی تیاری کرتے ہیں، عقل مند ہیں جو واقعی چٹان پر اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ 1000 سالہ بادشاہت میں خدا نے ہمیں اپنی ذاتی شبیہ پر بنایا اور چاہا ہم اس کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہیں۔ اس وجہ سے خدا اس زمین پر آیا، اپنا بپتسمہ حاصل کیا، ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے چھڑانے کے لیے اپنا خون بہا دیا۔ وہ جو خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں خداوند کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ خداوند انہیں اس کا اجر دے گا۔ ہمارا خداوند ہماری آنکھوں سے آنسو پونچھ دے گا اور ہمیں ساری مصیبتوں اور تنہائی کا اجر دے گا جو ہم دکھ سے اٹھا چکے ہیں۔ خدا تمام چیزوں کو نیا کرے گا۔ وہ ایک نئی دنیا کو آنے کی اجازت دے گا جہاں ایک دودھ پیتا بچہ افعی کے بل میں اپنا ہاتھ ڈال سکتا ہے اور کاٹ نہیں جائے گا۔ عیسائیاہ کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 11 آیت۔ ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے اور شدت سے انتظار کرنا چاہیے جو اندیکھا ہے، یعنی صبر کے ساتھ اس دن کی امید کرنی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں
کہ ہم اس دن کا انتظار کرتے ہیں جو دیکھا ہوا ہے تو ہم بیوقوف ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم اس کا انتظار کرتے جو نہیں دیکھا اور خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں تب ہم عقل مند ہیں۔ اپنی نجات کے بعد ہم جلال کا انتظار کرتے ہیں جو گو اب ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن یقیناً آنے والا ہے۔ خدا بذات خود ہم سے زیادہ کراتا ہے جتنا ہم کراتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سے انتظار کرواتا ہے۔ ہم شدت سے اپنے جسم کے روحانی بدنوں میں تبدیل ہونے کا اور بادشاہی کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب ہمارا وقت آئے گا، روح القدس جو ہم میں بسا ہوا ہے کیا کہتا ہے؟ وہ ہمیں کس کے لیے انتظار کرواتا ہے؟ وہ ہمیں 1000 سالہ بادشاہت کے لیے انتظار کروا رہا ہے۔ خداوند ہمارے بدنوں کو نیا کرنے اور ہمارے ساتھ زندہ رہنے کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ ہم خدا کے ساتھ مل کر 1000 سال تک بادشاہی کرنے کے لیے بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ہاللویہ! ہم اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ مسیح اپنے آسمان کی امید کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور اپنی امید کے لیے پر اعتماد ہیں۔ یہ اعتماد ہمارے جذباتی احساسات پر مبنی نہیں ہے بلکہ خدا کے کلام پر مبنی ہے جو جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ آمین۔